بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 194 اور آیت نمبر ہے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فاطہروا وإن کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وأیدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، چہرے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، الی المرافق، گہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، بول و براز کر کے، واش روم کر کے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماءً، اور تم نے غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ وہ تم پر کوئی تنگی نہ بنا دے، ولیکن یرید، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ لیطہرکم، تمہیں پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو پورا کرے، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے حلال و حرام کی بحث پڑھی تھی، جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ تھا، نفس کے ساتھ تھا، نفس کی پاکیزگی تھی۔ یہ جو آج کی آیت ہے، اس کے اندر جسم کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس آیت میں 3 بڑی اہم باتیں ہیں، ایک ہے وضو کا طریقہ، ایک ہے غسل کا حکم، اور تیسرا ہے تیمم کا طریقہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم وضو کے احکام جو اس آیت کے اندر ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، وضو کے لیے جب بھی، نماز کے لیے جب بھی تم نے کھڑے ہونے سے مراد نماز کی طرف آنا ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وضو کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کے ساتھ احادیث کو ملائیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے تحت جب بھی نماز کے لیے آنا ہے تو وضو سے پہلے اگر بول و براز کی حاجت ہو، واش روم کی حاجت ہو تو وہ پوری کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم کرنے کا، مکمل طہارت حاصل کرنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے دعا پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ آج ہمارے ہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں، فلاں کو جادو ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو سایہ ہو گیا۔ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں پڑھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واش روم، بیت الخلاء ایسی جگہیں جہاں جن رہتے ہیں، جنوں کا وہاں پہ بسیرا ہوتا ہے۔ جب ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو وہ پھر شرارت کرتے ہیں، پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جب نکلنا ہے تب بھی غفران دعا پڑھنی ہے۔ فرمایا جب بھی تم بیت الخلاء میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، جانے کے بعد یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے جب بھی واش روم کرنا ہے تمہارا چہرہ نہ قبلے کی طرف ہو، نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ ہاں، خاص طور پہ اگر کھلا میدان ہے، باہر دیہاتوں میں، فصلوں میں اگر آپ نے پیشاب کرنا ہے، پھر اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ہاں، چادر چار دیواری ہو تو پھر منہ نہیں کرنا، پیٹھ کر سکتے ہیں، اگر مجبوری بن جائے تو پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، منہ پھر بھی نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں جاتے تھے بایاں پاؤں اندر لے جاتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو دایاں پاؤں باہر نکلتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واش روم میں چلے جاتے تھے، جب تک آپ دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا طریقہ ہمیں سکھایا، جب تک آپ زمین کے قریب نہیں ہوتے تھے آپ اپنا کپڑا نہیں ہٹاتے تھے، یعنی کھڑے کھڑے سارا کپڑا نہیں اتار دیتے، زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا جو ہے وہ اتارتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم کے اندر باتیں کرنا منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو واش روم میں باتیں کرتا ہے۔ بعض لوگ فون آتا ہے واش روم کے اندر ہی فون اٹھا لیتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو واش روم کے بعد وضو کرنا ہے، وضو کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وضو کو آپ ثواب سمجھ کر کریں، یہ بھی ایک الگ سے عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز ہی عبادت ہے، بھی وضو بھی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو دھیان سے کریں، آپ وضو کر کے فارغ ہوں گے، آپ کے جسم سے گناہ سارے ہی چھٹ جائیں گے۔ بلکہ وہ ایک حدیث اور آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعتیں نماز پڑھو خشوع خضوع کے ساتھ، تو فرمایا بندہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی عبادت ہے وضو، اتنی بڑی عبادت ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پہ تھے، فرمایا اے بلال تو زمین پہ چلتا ہے، معراج کی رات تیری قدموں کی آواز میں نے جنت میں دیکھی ہے، وہ کرتا کیا ہے تو کیا کرتے تھے وہ؟ کوئی خاص عمل کیا تھا ان کا؟ وضو کرتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے تھے اچھی طرح خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جنت میں جانے کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، آپ 600 گرام سے وضو کرتے تھے۔ 600 گرام کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ پانی۔ اور ہمارے ہاں لوگ شاید من کے اعتبار سے پانی استعمال کرتے ہیں، ٹوٹی چلا دیتے ہیں، پانی جا رہا ہے، وہ من سے بھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ پانی کم از کم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 600 گرام سے وضو کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے ہم کم از کم پانی استعمال کریں، جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے، زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا۔ نماز کے لیے جب بھی آنا ہے وضو کرنا ہے، وضو لازمی ہے، وضو شرط ہے، الا یہ کہ بندے کا وضو اگر پہلے سے ہے تو پھر اگر نیا وضو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، مستحب عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وضو کے ساتھ کہیں کی نمازیں پڑھتے تھے۔ وضو سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ بسم اللہ، توضؤ بسم اللہ۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی اور وضو بغیر بسم اللہ کے نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی سستی ہے،
ہم وضو کرتے ہیں بسم اللہ ہی کو نہیں پڑھتے، ٹوٹی پہ بیٹھتے ہیں، ٹوٹی چلاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے وضو کر دیتے ہیں سارا، بسم اللہ وہ پڑھی کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا۔ تو بسم اللہ بھی ضروری ہے، تو بسم اللہ پڑھیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ قرآن کی آیت میں ہے، تفصیل کے ساتھ ایک حدیث میں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، پانی منگوا کے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئے، اچھی طرح 3 مرتبہ، پہلا دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اچھی طرح گھٹنوں سمیت، یہ جو گھٹنا ہے یہ گھٹنے سمیت اچھی طرح اپنا ہاتھ دھوئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چلو لیا پانی کا، آدھا چلو منہ میں آدھا چلو ناک میں، ایک ہی چلو۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک چلو لیا، ایک ہی چلو، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر ناک کو اچھی طرح جھاڑا۔ خاص طور پہ اگر بندہ سویا ہو، جس طرح فجر کے وقت ہم اٹھتے ہیں، ناک جھاڑنا لازمی ہوگا، ناک میں پانی داخل کرنا اور ناک جھاڑنا لازمی ہے۔ اس کے بعد دونوں آپ ہاتھ لیں، چلو لیں، پانی لیں اور چہرے اچھی طرح چہرہ دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے، داڑھی گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خلال ہی کافی ہے۔ ایک چلو پانی کا لیں، داڑھی میں ڈالیں، اس طرح خلال کر لیں۔ اس کے بعد دایاں بازو، فغسلوا وجوہکم، آپ نے وضو منہ دھو لیا، ٹھیک ہے۔ منہ دھونے کے بعد وایدیکم الی المرافق، مرافق مرفق اس کونی کو کہتے ہیں، تو کونی سمیت دھونا ہے، کونی سمیت بازو دھونا سارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک پانی جائے گا وہاں تک کل قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے، آپ یہاں تک دھو لیں تو یہ سارا بازو انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں یہ چمکے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس چمک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانیں گے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ بھی ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دیکھا ہوا، ہم تو شاید پہچان لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ منور ہوگا، لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، پورا ماحول بنا ہوگا، شاید ہم اس ماحول سے پہچان لیں، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں تو دیکھا نہیں ہوا۔ تو فرمایا میں اس چمک سے پہچانوں گا۔ تو اوپر تک، کوہنی سے اوپر جتنا ممکن ہو سکے بازو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر بایاں بازو 3 مرتبہ جو ہے وہ دھونا ہے۔ اس کے بعد ومسحوا برؤوسکم، برؤوسکم سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا، آدھے سر کا نہیں، یہاں سے شروع کرنا ہے، پیچھے گدی تک لے جانا ہے، پھر واپس لے کر آنا ہے۔ یہ جو کان ہوتے ہیں یہ سر کے اندر داخل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو لیا تھا، سر کا مسح کیا پوچھا، پھر آپ ہاتھ واپس لے کر آئے، وہی ہاتھ، نیا پانی نہیں لیا، وہی ہاتھ آپ نے، یہ کانوں کا راستہ بنا ہوا ہے، اس پر آپ نے مسح کیا، انگلی پھیری اور پیچھے انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلی طرف سے آپ نے مسح کیا۔ محترم بھائیوں، کسی بھی حدیث میں گردن کا مسح نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی سرے سے نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں سے نکال لیا۔ تو سر کے اندر گردن شامل نہیں ہے، کان شامل ہے، گردن الگ سے ہے، یہ گردن کے اوپر سر ہے۔ برؤوسکم سر کا مسح ہے، گردن کا مسح نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وارجلکم الی الکعبین، اپنے گھٹنوں سمیت پاؤں دھونے اچھی طرح۔ خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاؤں کی انگلیاں، خاص طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاؤں کیا ایڑی، ویل للعقاب، فرمایا خشک ایڑیاں جہنم میں جائیں گی، تو اچھی طرح ایڑی دھونی ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، جس طرح ہم ہاتھوں کی انگلیاں کرتے ہیں نا ایسے، تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی ایسے خلال کرنا ہے، تو اچھی طرح پاؤں دھونے۔ تو عثمان بن عفان نے یہ وضو کیا، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا یہ وہ وضو ہے جو میرے پیغمبر کا وضو تھا، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ تو اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں، احتیاط سے پانی استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ آزاد ہوئے، 4 مرتبہ دھونا یہ غلو ہے۔ اب پیچھے ہم نے غلو پڑھا تھا، دین میں زیادتی کرنا، کم از کم 1 مرتبہ دھو لیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ نہیں، 3 سے زیادہ نہیں دھونے، ٹھیک ہو گیا۔
ہاں اگر سر پہ ایک بات رہ گئی، اگر سر پہ پگڑی ہو تو پگڑی کا مسح آپ نے کیا ہے، پگڑی اس طرح کر لیں، سر کا شروع سے مسح کیا، پگڑی کے اوپر سے پھر نیچے سے۔ اسی طرح سردیوں کا موسم ہے، موزے وغیرہ پہنے ہیں تو موزوں کے اوپر بھی مسح ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ موزے مسح کر وضو کر کے پہنے ہوں۔ آپ فجر کے وقت اٹھے ہیں، آپ نے جو ہے وہ وضو کیا ہے، موزے پہن لیے ہیں، جرابیں پہن لی ہیں، ظہر کے وقت وضو کرنا ہے تو ان کے اوپر سے مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے موزے جرابیں پہنے 7-8 بجے ڈیوٹی جاتے ہوئے اور وضو آپ کا نہیں تھا، پھر آپ ظہر کے وقت مسح نہیں کر سکتے، پھر آپ نے پاؤں دھونے ہیں، کیونکہ آپ نے وضو کر کے نہیں پہنے تھے، بغیر وضو کے جرابیں موزے پہنے تھے، اب اتار کے پاؤں جو ہیں وہ دھونے پڑیں گے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا ہمیں سکھلایا، اور قرآن ہمیں یہ طریقہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تو اسی طریقے کے مطابق ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔